دروازہ جلانے کا واقعہ، یہ شیعہ سنی دونوں میں اختلافی مسئلہ ہے، اور اس مسئلے کی وجہ سے دونوں مسالک میں غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں اور آپس میں دوریاں ہیں۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے مسلک کی محکم اور مستند کتابوں سے اس مسئلے پر روشنی ڈالیں کہ آیا ہمارے جو شیعہ بھائی ہیں انہیں کوئی غلط فہمی لاحق ہوئی ہے، وہ اہل سنت سے بغض اور عناد کے اندر یہ عقیدہ رکھتے ہیں، یا اس کی کوئی تفصیل ہماری کتابوں میں موجود ہے۔ آپ کو میں حقیقت کے ساتھ ایک بات بتانا چاہتا ہوں، اور وہ بات یہ ہے کہ ایک محقق وہ جب کسی چیز پر تحقیق کرتا ہے، ریسرچ کرتا ہے، تو وہ اپنے مسلک اور فرقے کو سائڈ پہ رکھ دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں اپنے دماغ کو خالی الذہن ہو کر، ہر طرح کے تعصبات سے پرے ہٹ کر میں اس مسئلے کو جاننا چاہتا ہوں، اور یقین جانیے کہ یہی میرا طریقہ ہے۔ میں بھی اس مسئلے کے بارے میں پریشان تھا اور جاننا چاہ رہا تھا کہ واقعہ کیا ہے۔ تھوڑی سی بات مزید آگے بڑھاتے ہوئے میں آپ کو بتاؤں کہ کچھ لوگ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ وہ کتابوں کو پڑھیں۔ وہ اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ اگر انہیں پتہ چل گیا کہ یہ واقعہ یا کوئی بھی واقعہ ان کے عقیدے کے برخلاف ہے، تو اس طرح تو وہ برسوں سے جو چیز مان رہے تھے وہ بت ٹوٹ جائے گا، پاش ہو جائے گا، تو اس لیے ان کا عقیدہ خراب ہو جائے گا۔ دیکھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں عقل عطا کی ہے اور ہم صحیح غلط کا فیصلہ کر سکتے ہیں، اس لیے ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے۔ اور یہ میں خود اپنی زندگی کا آپ کو بتاؤں کہ اور بہت سارے ہمارے اہل سنت کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ وہ فوراً سے جو آپ کو کہہ دیتے ہیں نا یہ غلط ہے، موضوع ہے، من گڑت ہے، یہ ہوا ہی نہیں ہے۔ میں ویڈیو آپ کو بتاؤں گا، ہمارے ہاں جو اہل سنت اس بات کو کہتے ہیں کہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ سب جھوٹ ہے، یہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ کیوں ایسا کہتے ہیں؟ میں بھی یہی سمجھتا تھا کہ یہ تو بالکل نہیں ہو سکتا، حالانکہ میں نے اس پہ کوئی تحقیق نہیں کی ہوتی، میں نے اس پر کوئی کتاب نہیں پڑھی تھی، لیکن میں یہی بات کرتا تھا کہ یہ واقعہ نہیں ہوا ہے یا اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، اور صرف اس وجہ سے کیونکہ اگر ہم کتاب پڑھیں گے اور ایسا نکل آیا کہ یہ واقعہ ہوا ہے تو ہم پھر کیا کہیں گے۔ اب یہ جو مکمل واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تشریف لائے اور انہوں نے حضرت سیدہ زہرا البتول علیہ السلام ان کو یہ دھمکایا کہ اگر یہ لوگ یعنی حضرت علی، امام علی علیہ السلام اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ یہ دوبارہ سے آپ کے گھر میں جمع ہوئے تو میں ان یحرق علیہم البیت، یا بعض روایات میں لأحرقن علیہم البیت، کہ ان کے اوپر گھر کو جلا دیا جائے، یعنی گھر کو جلا دیا جائے گا۔ یہ جو واقعہ ہے یہ تمام تفصیلات کے ساتھ جسے بیان کیا جاتا ہے، ہمارے شیعہ بھائی جو بیان کرتے ہیں، کیا وہ ہماری کتابوں میں ہے یا نہیں ہے؟ ابھی تک جو میری جو تحقیق ہے ہماری کتابوں میں، اہل سنت والجماعت کی کتابوں میں، یہ اس تفصیل کے ساتھ نہیں ہے کہ وہ لات ماری تو اس سے وہ بچہ ساقط ہو گیا جن کا نام جو محسن تھے، اور اسی طرح وہ جس کی وجہ سے شہادت بھی واقع ہوئی اور گھر کو جلا دیا گیا، یہ جو آگے کے جو واقعات ہیں۔ لیکن یہاں تک کی جو بات ہے کہ جو گھر کے جلانے کی دھمکی دی گئی یا کہا گیا، یہ میں نے آپ کے سامنے مصنف ابن ابی شیبہ سے روایت پیش کر دی۔ اب اگر کوئی شخص یہاں تک کہ واقعے کو جھٹلاتا ہے تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ اسے ان کتابوں سے ہاتھ اٹھانا چاہیے۔ باقی آگے کی جو تفصیل ہے وہ تاریخ کی تیسرے درجے کی کتابوں میں یا دیگر کتابوں کے اندر موجود ہے، تاریخی کتابوں کے اندر موجود ہے، لیکن جو روایات کی کتابیں جیسے یہ مصنف ابن ابی شیبہ، یہ امام بخاری کے استاد ہیں، امام مسلم کے استاد ہیں، ابو بکر ابن ابی شیبہ اہل سنت والجماعت کے، تو اس میں جو روایت موجود ہے یعنی یہ روایات کی حدیث کی کتابیں ہیں، تو یہ اتھینٹک ہے۔ اور پھر میں آپ کو مزے کی بات یہ بتاؤں کہ اہل سنت والجماعت میں وہ لوگ بھی جو اس واقعے کا انکار کرتے ہیں، محققین علماء کی بات کروں، یہ نہیں ہمارے ہاں پاکستان میں جو نئے قسم کے محققین پیدا ہوئے ہیں ان کی بات نہیں، جو عرب کے اندر موجود ہیں جنہوں نے اس پر کام کیا ہے، انہوں نے بھی اس واقعے کی تفصیلات کا تو انکار کیا ہے لیکن اس روایت کو جھٹلایا نہیں ہے۔ حتیٰ کہ شاہ ولی اللہ نے ازالۃ الخفا کے اندر بھی
اس کو ذکر کیا ہے بشرط شیخین، اور یہ روایت بشرط شیخین ہے، یعنی جتنے بھی راوی اس روایت کے ہیں وہ مسلم اور بخاری کے راوی، اور میں نے کل کی ویڈیو میں آپ کو تفصیل کے ساتھ بتایا تھا، اس پر دوبارہ گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جسے تفصیل دیکھنی ہو راویوں کے بارے میں تو وہ میری پہلی ویڈیو کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ اب لیکن اتنا جو واقعہ ہوا ہے اسے بھی جھٹلایا جاتا ہے، اور میں نے جب اس کو سرچ کیا یوٹیوب کے اوپر کہ عرب میں تو بہت سارے علماء ہیں کہ جو اس حدیث کو ہی سرے سے جھٹلاتے ہیں۔ اچھا، حدیث پڑھتے نہیں ہیں عوام کے سامنے، کتابوں میں ہمارے اکابرین نے کسی نے بھی اس حدیث کو نہیں جھٹلایا، یہ حدیث ہے ہی نہیں، سب نے لکھا ہے کہ یہ اسناد اس کی صحیح ہے، راوی اس کے ثقہ ہے، لیکن ابھی جو یوٹیوب کے اوپر ہے ماشاءاللہ وہ عوام کو یہ واقعہ بتاتے ہی نہیں ہے، اور پھر اگر کوئی ان سے پوچھ لیتا ہے تو کہتا ہے کہ نہیں یہ تو ہوا نہیں، یہ جھوٹ ہے، من گڑت ہے، فیبریکیٹڈ ہے۔ تو عرب کے جو علماء ان سے تو میں واقف تھا، جیسے عثمان الخمیس ہیں یا ولید اسماعیل، یہ یوٹیوبر قسم کے مولوی ہیں، محمد علی الصلابی جو ہے، لیکن اسی طرح حسن الحسینی جنہوں نے سیرت الموسوعۃ الحسن والحسین لکھی ہے، اور ایک بڑا نام ہے، یہ جو لوگ ہیں یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ بالکل من گڑت بات ہے اپنی گفتگو کے اندر، انٹرویوز کے اندر۔ لیکن ہمارے ہاں پاکستان میں جب میں نے یوٹیوب پر دیکھا تو ایسے لوگ موجود ہیں، میں کچھ ویڈیوز آپ کو دکھانا چاہتا ہوں جو مجھے مل سکی ہیں، تاکہ یہ بات آگے ہم اس کو سمجھ سکیں کہ یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں، کہ اس حدیث کے بارے میں ہی یا اتنا واقعہ جو ہوا ہے جو میں نے بیان کیا ہے، کہاں تک کا واقعہ کہ حضرت عمر تشریف لائے اور کہا کہ سیدہ کو اگر یہ دوبارہ آپ کے گھر آئے تو میں ان پر گھر کو جلا دوں گا، اور پھر سیدہ نے ان لوگوں کو منع کر دیا اور ان سے پوچھا کیا واقعی آپ اس طرح کریں گے؟ تو یہ جو واقعہ ہے مصنف ابن شیبہ کا، اسے ہی جو لوگ جھٹلاتے ہیں، اب سنیے گا، تو ان کو ہم سمجھنا چاہتے ہیں نا کہ آخر یہ ایسا کیوں کرتے ہیں۔ حضرت عمر جو گئے تھے حضرت فاطمہ کے دروازے پہ اور انہوں نے پھر جا کر آگ لے کے گئے تھے، اس کا بھی وہ یہ روایتیں کمزور ہیں، ہم نہیں مانتے ان روایتوں کو، مصنف ابن ابی شیبہ والی غلط روایتیں ہیں۔ اگر یہ روایتوں کو آپ صحیح مانیں گے تو سیدنا اس عمر کے بارے میں اگر یہ روایتیں سنی خود ہی پیش کریں گے تو پھر وہ کیا منہ دکھائیں گے؟ دیکھیں ایک چھوٹی سی بات کے اوپر اب یہ جو بات یہ کر رہے ہیں نا، اول تو انہوں نے کہا کہ یہ بالکل غلط ہے، یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ یعنی آپ کون ہوتے ہیں اس طرح کی بات کرنے والے؟ یعنی آپ کوئی محدث ہیں، آپ اپنی طرف سے بات کر دیں گے کہ صحیح نہیں ہے؟ اس سوال کا جواب کہ کیا واقعا یہ ہوا ہے یا نہیں ہوا، روایت کو جھٹلانے کا طریقہ کہ یہ ہوا ہی نہیں ہے، آپ کیا منہ دکھائیں گے، کیا کہیں گے؟ بھائی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اس وجہ سے مسلمانوں کے درمیان میں اختلاف ہے، آپ کہتے ہیں نہیں یہ واقعہ نہیں ہوا۔ اگر اس طرح کی بات ہے اور یہ کوئی کمزور راوی نہیں ہے، بخاری مسلم کے راوی ہیں، اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ روایت غلط ہے جبکہ سب محدثین نے اس کو صحیح کہا ہے، میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ، تو آپ کی بخاری مسلم گئی، آپ کا تو سارا جو آپ نے کھڑا کیا ہوا ہے اپنا عقیدہ اور مذہب، وہ تو سارا بالکل ماشاءاللہ اس پر فاتحہ پڑھ لیں، وہ ختم ہے آپ کا۔ اب آگے بھی کچھ گفتگو انہوں نے کی ہے، میں زیادہ تفصیل کی وجہ سے اس چیز کو چھوڑ رہا ہوں زیادہ، یعنی اس طرح کی آپ کو ویڈیوز بہت ساری مل جائے گی کہ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ بالکل غلط ہے، اس کو ہم مان نہیں سکتے۔ کیوں نہیں مان سکتے؟ یعنی یہ جو کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے، ان کا دماغ چل گیا تھا کہ جنہوں نے یہ بات لکھ دی تھی وہ آپ سے کم درجے کے سنی تھے، وہ بھی سنی تھے جن کو پڑھ کر آپ اپنی سنیت محفوظ رکھتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ جناب یہ کتاب ہے ہمارے سامنے ہونی چاہیے اور اس پر ہم چلنا چاہیے، تو پھر آپ بغیر کسی دلیل کے آپ اس کو رد نہیں کر سکتے۔ ماشاء اللہ محقق صاحب بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں ہم نہیں مانتے، آپ کون ہوتے ہیں کہنے والے کہ جناب میں اس کو نہیں مانتا ہوں؟ ہاں آپ کوئی عقلی طور پر دلیل پیش کریں کہ ہاں یہ چیز جو ہے، یہ روایت اس کی سند میں کمزوری ہے یا یہ روایت عقلاً واقع نہیں ہو سکتی، پھر دلیل مانی جا سکتی ہے۔ لیکن اس طور پر کہنا کہ نہیں آپ منہ کیا دکھاؤ گے اگر سنی ان روایتوں کو ذکر کریں گے، تو آپ نے جو امام علی علیہ السلام کے بارے میں بخاری مسلم میں جو کچھ ذکر کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں، ان کو تو آپ ماشاءاللہ مان رہے ہوتے، اس وقت تو آپ کی سنیت خطرے میں نہیں پڑتی ہے، آپ کا اسلام خطرے میں نہیں پڑتا ہے۔ لیکن جب یہاں پر بات آتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں بھائی ہم نے بچانا ہے، تو یہ دراصل جب آپ تحقیق کرتے ہیں نا تو آپ کو تمام تعصبات کے پردے اٹھانے چاہیے۔ اگر آپ ان تعصبات کے پردوں کو نہیں اٹھائیں گے اور آپ اپنے آپ کو ریسرچر کہیں گے تو یہ ریسرچر نہیں ہے، آپ ایک فرقے کے ساتھ وابستہ ہیں، آپ کے اندر فرقے کی محبت ہے، اللہ کے لیے گواہی دیں۔ قرآن مجید میں